ہاں، بعض لوگ جو ہے اولاد نہیں ہونے کی صورت میں کسی دور کے رشتہ دار یا باہر والوں کے کسی بچے یا بچی کو گود لیتے، چاہے شریعت میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اگر پالنا ہے تو جو پالنا ہی ہے تو جائز ہونے کا مسئلہ کیا ہے؟ کسی بچے کو گود لیے، بچے کو دور کے رشتہ دار یا باہر کے بچے کو گود لیے، بچپن سے پالے، جب بچہ بالغ ہو گیا، جب نماز بچے پہ فرض ہو گئی، تو اب شریعت کے احکامات اس عورت پہ جو ماں بن کے بچے کو جو ہے نا بچے کو پرورش کر رہی، اب اس شریعت کے احکامات کیا ہے؟ اب وہ نامحرم ہو جاتی ہے عورت، وہ اب پردے میں آ جانا پڑتا، اس بچے سے پردہ کرنا پڑتا، کیونکہ وہ بچہ جو ہے نامحرم ہے، حقیقی اپنی اولاد نہیں ہے۔ باہر روڈ پہ کا بچہ جا رہا، جوان بچہ، اور اپنے گھر میں جو بچے کو پال لیے، یہ دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے شریعت کے حساب سے، دو بھی نامحرم ہے۔ ہاں، دو بھی کیا ہے؟ نامحرم ہے۔ تو شریعت میں احکامات کیا ہے؟ پردے کا احکام ہے اس عورت کو اس بچے سے۔ اور دوسری بات، بچی، عورت بچے کو گود لیے تو بچی جب بالغ ہو گئی، نماز فرض ہو گئی بچی پہ، تو اس بچی کے باپ یعنی ابو بول کے جس آدمی کو بلا رہی، جو گود لیا آدمی، اب اس کے پر شریعت کے احکامات یہ ہوتے ہیں کہ اس بچی پہ وہ بچی پردہ کرے اپنے باپ سے، یعنی حقیقت وہ باپ نہیں ہے، وہ روڈ پہ جانے والی بچی، جوان بچی کو یہ بچے کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہے، یہ تو بچپن سے کھلائے پلائے پرورش کرے، روڈ پہ جانے والی گئی، وہ بھی نامحرم ہے، یہ بچے نامحرم ہے، دو بھی نامحرم ہو گیا۔ ہاں، اگر مرد بچہ ہے جس کو پال لیے گود لیے ماں، جو عورت گود لیے بچے کو، اگر کسی اگر اپنے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ بچہ تو نامحرم ہے، شریعت کے حساب سے نکاح بھی جائز ہے، اس عورت پہ نکاح بھی کر سکتی، کیونکہ بچہ نامحرم ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو بچے کو محرم ہونے کے لیے، پردے کا مسئلہ نہیں رہنے کے لیے، مرد بچے کے لیے، یعنی مرد بچے کو سامنے عورت جو ہے نا پردہ نہیں کرنا جائز ہونے کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ اور اس عورت بچے کو جو گود لیے وہ بھی اپنے باپ کے سامنے، جس کو ابو کہہ کر بلا رہی، اس کے سامنے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑنا۔ تو شریعت کے احکامات کیا ہے اس میں؟ مسئلہ علماء اس کا سنا ہے، یہ ہے سب سے پہلی بات، مرد بچے کے لیے، مرد بچے کو پال لینا ہے تو اپنے بہن کے بچے کو پالے سکتے، ایک چیز اپنے بہن کے بچے کو پالے سکتے، یا نہیں دور کے رشتہ دار کا بچہ، باہر کا بچہ ہے، تو یہاں یہ مسئلہ یہ ہے، اپنے بہن سے، یعنی یہ چھوٹا بچہ 2 سال کے اندر کا جو بچہ ہے یا 2.5 سال کے اندر کا بچے کو اپنے بہن سے دودھ پلائے، تو کیا ہوتا؟ رضائی ماں بن جاتی جو دودھ پلائی، اب یہ خالہ بن جاتی۔ اب یہاں پہ جب خالے کا رشتہ آ گیا تو یہاں پہ پردے کا مسئلہ ختم ہو گیا، اب پردے کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب جوان ہونے کے بعد بچہ جو ہے نا، وہ ماں اس عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بالکل پالے سکتی۔ یہ ایک مسئلہ یہ ہے۔ عورت بچی کو گود لینا ہے تو مسئلہ یہ ہے، اگر اپنی بیوی کو دودھ آ رہا تو دودھ پلائے تو رضاء میت ہو گئی، اگر دودھ نہیں آتا تو ٹھیک ہے، اس بچی کے باپ جو آدمی گود لیا ہے، وہ آدمی اپنی بہن سے دودھ پلائے، تو کیا ہو گیا؟ اپنی بہن کی بچی بھانجی ہو گئی، بھانجی سے کیا ہے؟ پردہ نہیں ہے، ماموں سے پردہ نہیں ہے بچی کو، ختم، پردے کا مسئلہ ختم۔ ٹھیک ہے، اپنے بہن کو دودھ نہیں آ رہا کسی وجہ سے، کچھ بھی ہوگا مسئلہ اس وقت کا، اگر بہن سے دودھ نہیں پلا سکتے، اپنے بھائی کی بیوی یعنی بھاوج، اپنے بھاوج سے اگر دودھ آنے کے دنوں میں دودھ پلا دیے تو کیا ہوتا؟ بھتیجی ہو گئی، چاچا بھتیجی، ختم، مسئلہ ہی ختم ہے۔ مسئلہ آسان ہے، علماء سے نہیں پوچھتے ہم جا کے، بچے کو گود لینا اس کے لیے مسئلے شریعت کے احکامات کیا نہیں پوچھتے، ہاں معلوم کرنا تو مسئلہ معلوم ہوتا، ورنہ گناہ میں گناہ مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے کیا ہے، ہر چیز علماء کو پوچھنا، کتنا آسان مسئلہ ہے، ہم جا کے نہیں پوچھتے، ہمیں مفتیاں بنے ہوئے رہتے، اس لیے ضروری ہے۔ آگے مفتی طارق مسعود صاحب اچھا بولتے سنو، مفتی ہے نا انہوں، سنو اچھی طرح سے۔ یہ بیٹی، دوسری بات، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کا اس سے پردہ ہوگا، جو گارجن ہے، اس کا جو سرپرست بنا ہے،
جوان ہوگی تو پردہ کرنا پڑے گا اس بیٹی کو. اور بیٹا ہے تو جو ماں بنی ہے ابھی, جو نیچرل ماں یعنی حقیقی ماں نہیں ہے بلکہ اس نے ماں بن کے پالا ہے, تو وہ ماں اس سے پھر پردہ کرے گی. ہاں یہ طریقہ ہے کہ چھوٹے بچے کو 2 سال سے پہلے اگر لڑکا ہے تو لڑکی بیوی اپنی فیڈ کرا دے, یا اپنی نہیں کرا سکتی اس کے چونکہ اولاد نہیں ہے تو اپنی کسی بہن سے فیڈ کرا دے, تاکہ یہ جو جب بہن سے فیڈ کرائے گی تو یہ رضائی طور پر ماں بن جائے گی. رضائی جب ماں بن جائے گی تو یہ جو شوہر ہے اس کا یہ رضائی باپ بن جائے گا, تو پردہ ختم ہو جائے گا. اور اگر لڑکی ہے تو شوہر یعنی جو اس خاتون کا شوہر ہے اس بچی کو اپنے کسی بہن سے فیڈ کرا دے, تاکہ یہ جو ہے اس بچی کا رضائی ماموں بن جائے. جب ماموں بن جائے گا تو اس کا بچی سے پردہ نہیں رہے گا. تو اس طرح سے پردے کے حکام میں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے, ادروائز ان کو بڑا ہو کر پردہ کرنا پڑے گا. وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں ہوگا. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا, منہ بولا بیٹا, جیسے ایڈاپٹ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ پلے بڑھے, جوان ہوئے, تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں نے بیٹا بنایا ہوگا, وہ بھی احکام سن لیں, لے کر کے پالنے والے بچے کے لیے حکم کیا ہے شریعت کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید جب جوان ہوئے تو حضور نے ان کا نکاح حضرت زینب سے کیا. یہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن بھی لگتی ہیں. حضرت زید سے ان کا نکاح کیا. چند دنوں کے بعد ان کی جم نہیں پائی, حضرت زید کی اور حضرت زینب کی. وہ زینب نہیں جو حضور کی بیٹی ہیں, یہ دوسری ہیں. تو جم نہ پائی تو چند دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم طلاق دے دو. حضرت زید نے زینب کو طلاق دے دیا. تو اب حضرت زینب کی جیسے عدت گزری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا کہ ان کو خالی نہ چھوڑا جائے, یا ان کے اوپر جو تکلیف آئی تو حضور نے خود اپنے حرم میں انہیں لے لیا, اپنی زوجہ بنایا. تو یہودی اور منافق یہ بات اڑانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا. حضرت زید کون تھے؟ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے, اور زینب کیا ہوئی؟ حضور کی بہو. تو اس طرح سے جب حضرت زید نے طلاق دیا تو عدت گزرنے کے بعد منافقوں نے یہ بات اڑائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہو سے نکاح کر لیے. تھی تو ان کے بیٹے کے نکاح میں, اگرچہ طلاق دیا ہے. شریعت کا حکم یہی ہے کہ بہو جو ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہے, چاہے بیٹا اسے طلاق دے دے یا بیٹا مر جائے, کسی بھی حالت میں بہو اپنے سسر پر ابدالآباد کے لیے حرام ہے. ایک بار جو بیٹے کے نکاح میں آئی وہ باپ کے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتی, اور ایک بار جو باپ کے نکاح میں آئی وہ بیٹے کے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتی. یہ شریعت کا قانون ہے. تو اب منافقوں نے جب یہ بات اڑائی کہ محمد نے اپنی بہو سے نکاح کیا, اپنے بیٹے کی عورت سے ہی نکاح کیا, تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سگے بیٹے تھے وہ تو بچپن میں انتقال کر گئے. حضرت عبداللہ, حضرت ابراہیم, حضرت قاسم, یہ 6 مہینے کے اندر ہی پیدا ہوئے اور وفات پا گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کسی بھی مرد کے باپ نہیں تھے. رہی بات زید بن حارثہ کی, وہ تو لے کر پالے ہوئے بیٹے ہیں, اپنی جنس سے نہیں, یعنی اپنے شکم سے, اپنی نسب سے, اپنے نسل سے نہیں, تو لے کر پالے ہوئے بیٹے کے لیے وہ احکام نہیں آتے جو سگے بیٹے کے لیے آتے ہیں. تو اللہ نے نفی فرما دی, انکار کر دیا کہ تم سب جس گمان میں ہو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کیا, در حقیقت وہ ان کے بیٹے سگے ہے ہی نہیں, لے کر پالے ہوئے ہیں. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کیا. وہ خاتم النبیین, وہ تو خاتم النبیین ہیں. اب میرے عزیزو یہاں پر احکام کچھ ہیں. کیسے احکام؟ اگر کسی نے اپنے زمانے میں بچہ ایڈاپٹ کیا, لیا, پالنا چاہتے ہیں, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے, آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن اس پر وہ احکام نہیں ہوں گے جو سگے بیٹے کے ہوں گے. یعنی تم نے ایک بیٹا پال لیا, اس کے بعد تمہارے انتقال کے بعد تمہاری جائیداد, تمہاری پراپرٹی اس کو وراثت میں نہیں ملے گی. ہاں زندگی میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں,
جیسے ہماری سگی اولاد کے لیے قرآن نے حصہ مقرر کیا ہے، اس طرح لے کر پالے ہوئے بچے کے لیے ایسے کوئی احکام وراثت کے مقرر نہیں ہیں۔ زندگی میں تم کوئی چیز ہبہ کرنا چاہتے ہو، بخشش میں دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہیں، لیکن تمہاری موت کے بعد احکام یہ ہوں گے کہ تمہارے وہ نسب میں سے نہیں ہے، لہذا وراثت انہیں نہیں بانٹی جا سکتی۔ اسی طرح کچھ اور بھی احکام ہیں، جیسے لے کر پالے ہوئے بچے کو ہو سکے تو اس کو پالنے والی ماں دودھ پلا دے تاکہ وہ رضائی بیٹا ہو جائے، ورنہ یہ ہوگا کہ بڑا ہونے کے بعد پھر وہ اپنے ماں جو اس کو پالی ہے اس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، وہ اجنبی ہو جائے گا اس کے لیے، پھر پردے کے احکام آئیں گے، بہت سارے معاملات آئیں گے۔ بیٹی لے کر کے پالا ہے، اگر بیوی نے دودھ پلا دیا تھا تو رضائی بیٹی ہو جائے گی، حرام ہوگی اپنے لیے، لیکن جوان ہونے کے بعد رشتہ کوئی بھی آپس کا نہیں ہے، کہیں کی بھی کوئی لڑکی لے کر پالا ہے تو بعد میں پھر وہ باپ کے لیے بھی اجنبیہ ہو جائے گی، غیر محرم ہو جائے گی۔ یہ تمام احکام آتے ہیں ایڈاپٹ کرنے کے سلسلے میں، اس لیے بزرگوں نے فرمایا یا تو وہ اپنا دودھ اس کو پلا دے تاکہ وہ رضائی بیٹی، دودھ شریک بیٹی، دودھ پینے والی بیٹی یا دودھ پینے والا بیٹا بن جائے۔ یہ ایڈاپشن کے احکام ہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن یہ چند چیزیں ہیں، اس کی رعایت کرنا ہوگا۔